عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے پہلے آئیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے. یہ دو موٹی موٹی بات آپ یاد رکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے پہلے آئیں گے بالکل آخری دور میں جب دجال آئے گا اور دجال کو وہی قتل کرے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح بخاری کی کتاب و احادیث الانبیاء کی روایت حدیث کا نمبر ہے 3448 اور صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 155. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لیوشکن ان ینزل علیکم ابن مریم، وہ وقت قریب ہے جب عیسیٰ ابن مریم دنیا میں نازل ہوں گے، حکمن عدلن، اور وہ حاکم ہوں گے انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے، فیکسر الصلیب، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، یعنی عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا دنیا سے، ویقتل الخنزیر، اور سور کی نسل کا خاتمہ کر دیں گے، دنیا میں ایک سور نہیں بچے گا. یہاں تمام دنیا بھر کے سور ٹہل رہے ہیں. ایسا یہ خبیث جو ہے شکیل بن حنیف اپنے آپ کو مہدی اور مسیح کہہ رہا ہے، بھائی سوروں کو ختم کرے نا. عیسائیت پوری دنیا میں موجود ہے، ہمارے بچے کانوینٹ اسکولوں میں ہماری قوم کے بچے پڑھ رہے ہیں، عیسائیت بھی موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسائیت ختم، کراس صلیب کو توڑ دیں گے، صلیب کا خاتمہ کر دیں گے اور سور کو قتل کر دیں گے. وَيَزَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ ختم کر دیں گے. آج کے دور میں اسلام کا یہ قانون ہے کہ اگر کوئی اسلامی حکومت ہے اور وہاں کوئی عیسائی یا یہودی رہتا ہے تو وہ جزیہ دے گا، ٹیکس دے گا، ٹیکس دے کر کے وہ اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جزیہ کی چھوٹ ختم ہو جائے گی، یا تو ایمان لاؤ یا نکلو یہاں سے. اسلامی حکومت کے اندر جزیہ دینے کا کوئی مسئلہ نہیں رہ جائے گا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے وہ یفیض المال، مال بہت زیادہ ہو جائے گا، حتی لا یقبلہ عدل، اتنا مال ہو جائے گا لوگ مال دینے کے لیے نکلیں گے گھر سے، زکات دینے کے لیے، صدقہ دینے کے لیے کوئی لینے والا نہیں ملے گا. حتی تکون السجدۃ الواحدۃ خیرا من الدنیا وما فیہا، اور دینداری اتنی زیادہ لوگوں کے اندر آ جائے گی کہ ایک ٹائم کی نماز اور اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ دنیا کی ساری دولت سے بہتر ہوگا. نہ ایسی دینداری ہمیں نظر آ رہی ہے، نہ اتنا زیادہ پیسہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اس میں سے کوئی نشانی نظر آ رہی ہے؟ کوئی نشانی نظر نہیں آ رہی. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، سورہ نساء کی آیت نمبر 159، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو ان کی موت کے پہلے سارے اہل کتاب ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے. یہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث. ایک اور حدیث دیکھیے، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 156، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، حق کے لیے لڑے گی اور اللہ اس کو غالب رکھے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں فینزل عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ ابن مریم کے لیے بھی حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ استعمال ہوا ہے. عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئیں گے، فیقول امیرہم، جب وہ مسجد میں آئیں گے، کہاں آئیں گے وہ؟ آگے میں حدیث پڑھوں گا. دمشق کے اندر ایک مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے المنارۃ البیضاء، وائٹ مینار. اس مسجد کی پہچان یہ ہے، وہ اس میں ایک سفید کلر کا مینار ہے، اور وہ مسجد آج سے نہیں، اس زمانے سے جب سے دمشق میں مسلمان ہیں تب سے وہ مسجد آج بھی موجود ہے، اور دمشق کے پوربی حصے میں مشرق میں وہ مسجد موجود. اسی مینار کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو. تو جب عیسیٰ علیہ السلام مسجد میں آئیں گے تو مسلمانوں کا جو امیر ہوگا، اور یہ امیر کون ہوگا؟ وہی مہدی ہوں گے، آگے میں حدیث پڑھ کے بتاؤں گا. تو مسلمانوں کے امیر کہیں گے آئیے صلی لنا، ہمیں نماز پڑھائیے. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے لا، میں نماز نہیں پڑھا سکتا. ان بعضکم علی بعض امراء، میں اس امت کا پیغمبر نہیں ہوں، اس امت کو نماز اسی امت کے لوگ پڑھائیں گے، میں تمہارا امام نہیں بن سکتا. اللہ اکبر. یہ اس امت کی فضیلت ہے کہ ایک نبی بھی آیا تو اس امت کے پیچھے اس کو نماز پڑھنی ہوگی. محمد رسول اللہ کے امتی کا امام کوئی دوسرا نبی بھی نہیں ہوگا. ہمارا امام اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کے علاوہ اس امت کی امامت کوئی دوسرا نبی بھی نہیں کر سکتا.
عیسیٰ علیہ السلام معذرت کریں گے، کہیں گے نہیں میں نماز نہیں پڑھا سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ مقام دیا ہے کہ آپ ہی میں سے کچھ لوگ ایک دوسرے کی امامت کرائیں گے، میں امام نہیں بن سکتا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. ایک اور حدیث دیکھیے، یہ صحیح مسلم کتاب الفتن کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2901. حضرت حذیفہ ابن اسید الغفاری، یہ بعض صحابہ کا تعلق قبیلہ بنو غفار سے تھا، تو ہمارے یہاں کم پڑھے لکھے لوگ اس کو غفاری بول دیتے. ابو ذر غفاری نہیں، غفاری ہے، غفار قبیلے کا نام تھا. تو حذیفہ ابن اسید الغفاری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ آپس میں کچھ ڈسکس کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے پوچھا کیا بات ہے، تم لوگ کس ٹاپک پر ڈسکشن کر رہے ہو، کیا بات کیا چل رہی ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نتذاکر الساعہ، ہم قیامت پر ڈسکس کر رہے ہیں. اللہ اکبر. صحابہ جن کو اللہ نے جنتی کہا، جو نبی کے اوپر ایمان لائے، جن کے یہاں نیکی کی کوئی کمی نہیں، جن کے یہاں اچھے کاموں کی کوئی کمی نہیں، ان کی گفتگو، ان کی آپس کی ڈسکشن کا ٹاپک قیامت ہے. اور ہم اور آپ جیسے بد نصیب ہیں، ہماری آپس کی گفتگو یا تو دنیا کے متعلق ہوتی ہے یا دنیا کی سیاست کے متعلق ہوتی ہے. ہم کبھی قیامت پر اور آخرت کے مسائل پر ہم کبھی آپس میں گفتگو نہیں. صحابہ کرام کی سوچ دیکھیے، کہا کہ یا رسول اللہ ہم قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک 10 نشانیاں تم نہیں دیکھو. الدخان، قیامت کے پہلے ایک دھواں نکلے گا. دجال آئے گا. والدابہ، زمین سے ایک جانور نکلے گا، چوپایا نکلے گا. وطلوع الشمس من مغربها، سورج پچھم سے نکلے گا. ونزول عیسی ابن مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہوں گے. ویأجوج وماجوج، اور یاجوج اور ماجوج 2 فسادی قومیں دنیا میں آئیں گی. اور وثلاثۃ خسوف، اور دنیا میں 3 جگہوں پہ زمین کو دھسا دیا جائے گا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک عرب کے اندر. اور آخری علامت اللہ کے نبی نے فرمایا وآخر ذلک النار، آخری علامت یہ ہوگی کہ ایک آگ نکلے گی یمن کی طرف سے جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانک کر کے لے کے جائے گی. اس حدیث میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کو بھی قرار دیا ہے. ایک اور حدیث بھی دیکھ لیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے اور 4324 نمبر کی صحیح روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لیس بینی و بینہ نبی، میرے بعد اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے پہلے جب دنیا میں آئیں گے اس دوران کوئی نبی نہیں آئے گا. میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی کے طور پہ نہیں آئیں گے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد اور میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، جب تم ان کو دیکھ لینا تو ان کو پہچان لینا. ان کی پہچان کیا ہوگی؟ رجل مربوع، وہ میڈیم ہائٹ کے ہوں گے، زیادہ لمبے نہیں ہوں گے اور زیادہ ناٹے نہیں ہوں گے، میڈیم ہائٹ کے ہوں گے. الی الحمرۃ والبیاض، اور ان کا جو رنگ ہوگا وہ سرخی اور سفیدی کے بیچ میں ہوگا، بالکل سفید بھی نہیں ہوں گے اور بالکل لال بھی نہیں ہوں گے، سفیدی اور لال کے بیچ کا ان کا کلر ہوگا. بینا ممسرتین، اور جب وہ دنیا میں اتریں گے تو 2 زرد رنگ کے کپڑے پہن کر کے 2 زرد رنگ کی چادروں میں اتریں گے. اور کأن رأسہ یقطر، اور جب وہ دنیا میں اتریں گے ایسا لگے گا ان کے سر کے بال سے پانی ٹپک رہا ہے. وإن لم يصبه بلل، حالانکہ ان کے سر پہ کوئی پانی نہیں لگا ہوگا. فیقاتل الناس علی الاسلام، وہ لوگوں سے جنگ کریں گے اسلام کے لیے. فیدق الصلیب، وہ صلیب کو توڑیں گے. ویقتل الخنزیر، سور کو قتل کریں گے. ویضع الجزیہ، جزیہ کو ختم کریں گے. ویہلک اللہ فی زمانہ الملل کلها، اور ان کے دور میں اللہ تعالیٰ سارے مذاہب کو ختم کر دے گا الا الاسلام، صرف اسلام باقی بچے گا. وَيُهْلِكُ الْمَسِيحَ، اور وہ دجال کو ختم کریں گے. فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ 40 سَنَةً، 40 سال تک عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہیں گے. ثُمَّ يُتَوَفَّى، پھر ان کی نیچرل ڈیتھ ہو جائے گی، وہ مر جائیں گے. فَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، اور مسلمان ان کی جنازے کی نماز پڑھیں گے. بالکل واضح حدیث ہے. اب ان حدیثوں کے باوجود کوئی الو کا پٹھا اٹھے، ایرا غیرہ نتھو خیرہ اٹھے اور کہے کہ میں عیسیٰ ہوں. ارے بھائی تو کیسے عیسیٰ ہے؟ عیسیٰ تو عیسیٰ بنی اسرائیل کے عیسیٰ ہوں گے،
جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، وہ عیسیٰ ہوں گے نا. کوئی کسی کے گھر میں پیدا ہوا، بچپن سے جوان ہوا، اور پھر وہ آ کر کے کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، میں مہدی ہوں، جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، دجال ہے، وہ اسے ہوشیار رہنا. ایک اور حدیث دیکھ لیجیے حضرت عیسیٰ کے اوپر، یہ آخری حدیث ہے حضرت عیسیٰ کے اوپر. صحیح مسلم کتاب الفتن کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2937 نمبر کی حدیث ہے. ہمارے فاضل دوست شیخ اقبال حسن صاحب نے یہ حدیث پڑھی تھی، لیکن اس حدیث میں جو ٹکڑا حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. حدیث کے راوی ہے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لمبی حدیث ہے. دجال کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں فبینما ہوا کذالک، دجال کا یہ معاملہ رہے گا اذ بعث اللہ المسیح ابن مریم، اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو دنیا میں بھیجے گا. فینزل عند المنارۃ البیضاء شرقی دمشق، وہ دمشق کے پورب سائڈ میں سفید رنگ کے مینار پر اتریں گے، بین محرودتین، دو زرد رنگ کے کپڑے پہن کر کے، واضعا کفیہ علی اجنحۃ ملکین، اور اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے پروں کے اوپر رکھے ہوئے ہوں گے. اذا طأطأ رأسہ قطرہ، جب اپنا سر جھکائیں گے ان کے سر سے پانی کی بوندیں گریں گی. وإذا رفعہ، اور جب سر اپنا اٹھائیں گے تحتر منہ جمان کاللؤلؤ، تو پسینے کی بوندیں ان کے پیشانی سے اور ان کے چہرے سے موتیوں کی طرح چمکیں گی. فلا یحل لکافر یجد ریح نفسہ الا مات، ان کی سانس کی خوشبو جہاں تک جائے گی، جو جس کافر کو ان کے سانس کی خوشبو محسوس ہوگی وہ کافر مر جائے گا. وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، اور جہاں تک حضرت عیسیٰ کی نظر جائے گی وہاں تک ان کی سانس کی خوشبو بھی جائے گی. اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں فَيَطْلُبُهُ، وہ دجال کو تلاش کریں گے، حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍ، اور فلسطین میں ایک شہر ہے جس کا نام لد ہے، اس لد کے دروازے پر، اس شہر میں فلسطین کے اندر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پائیں گے، فَيَقْتُلُهُ، اور اس کا خاتمہ کریں. یہ حدیثیں ہیں میرے بھائیوں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، بالکل کلیئر حدیثیں ہیں. اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، قرآن سے ثابت کر کے دکھاؤ. اور کوئی اگر یہ کہے کہ حدیثیں جو آئی ہیں وہ حدیث احاد ہیں، متواتر نہیں ہیں. یہ ایک ٹیکنیکل اصطلاح شاید آپ کے پلے نہیں پڑے گی. حدیث میں متواتر ان حدیثوں کو کہا جاتا ہے جو اتنے زیادہ راویوں سے روایت کی گئی ہو کہ اس کو جھوٹ نہیں کہا جا سکتا، ان حدیثوں کو متواتر کہا جاتا ہے. تو اب کوئی اعتراض کرے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں متواتر حدیثیں تو نہیں ہیں، احاد حدیثیں ہیں، لہٰذا ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ ابو داؤد کی 135 نمبر کی حدیث ہے اور ابن ماجہ کی 422 نمبر کی حدیث ہے. یہاں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ وضو کے اندر کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں جو اس کی صحت کے لیے شرط ہیں، اس کو بھی اپنے دماغ میں بٹھا کر کے رکھیں. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نیت ہے کہ وضو کرتے وقت آپ کی ایک نیت ہونی چاہیے کہ بھئی ہم نماز کے لیے وضو کرنے جا رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ بھئی جیسے آدمی عام طور سے ہاتھ منہ دھوتا ہے بس ویسے آپ ہاتھ منہ دھو کے چلے آئے. نیت ہونی چاہیے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے. زبان سے نیت کے الفاظ کہنے کی نہ تو کوئی ضرورت ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت تھے، بلکہ ہمارے یہاں جو الفاظ بنائے گئے ہیں وہ بالکل من گڑت الفاظ ہیں. تو زبان سے نہیں، دل سے آپ ارادہ کریں، نیت کریں. نماز کے لیے آپ وضو کرنے جا رہے ہیں، وضو کی نیت کریں. اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. دوسری چیز جو ضروری ہے نماز وضو کے لیے وہ ہے بسم اللہ. وضو کے شروع میں بسم اللہ کہنا بھی ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ. اس کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں، اور اس کا وضو نہیں جس نے اللہ کا نام نہیں لیا. یہ ابن ماجہ کی 399 نمبر کی صحیح حدیث ہے، ابو داؤد کی 101 نمبر کی حدیث ہے. تیسری چیز جو نماز کے اندر وضو کے اندر ضروری ہے وہ ہے الموالات، یعنی سیکوینس کا مطلب کہ تسلسل ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ نے ابھی ہاتھ دھویا پھر 10 منٹ کے بعد آپ آ کے کلی کر رہے ہیں، پھر 5 منٹ کے بعد آپ آ کے ناک میں پانی ڈال رہے ہیں. یہ کام سب لگاتار ہونے چاہیے، تسلسل کے ساتھ ہونے چاہیے. بھئی تھوڑا بہت اگر مان لیجیے کہ آپ وضو کر رہے ہیں، وضو کے دوران کسی نے آواز دی، آپ گئے سن کے چلے آئے، تھوڑا بہت اگر آپ نے 2-4 منٹ کا ٹائم لے لیا تو اس سے فرق نہیں پڑے گا. لیکن آپ اتنی دیر لگا دیں کہ یہ وضو کا جو تسلسل ہے وہ برقرار نہ رہے، یہ مناسب نہیں. یہ تسلسل بھی، یہ سیکوینس بھی وضو کے اندر ضروری ہے. حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، وفی ظہر قدمیہ، اور اس کے
पैर के पीछे, उसके पैर के पीछे लमअतुन क़द्र दिरहम, एक दिरहम के बराबर सूखी जगह है, चमक रही है। लम युसिबहल मा, वहां पानी नहीं पहुंचाता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो ये कह सकते थे, भाई तुमने अपना पैर लग रहा है ठीक से नहीं धुला, जाओ पैर धुल के चले आओ, फिर से नमाज पढ़ लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वजू और नमाज को दोहराने का हुक्म दिया। ये हदीस अबू दाऊद की 173 173 नंबर की सही हदीस है। तो ये हदीस इस बात की दलील है कि जो सीक्वेंस है वजू के अंदर ये जरूरी है कि तसलसल, लगातार वजू के जो आज़ा धुलने हैं, जो करना है लगातार करना है, उसके बीच में गैपिंग नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से तरतीब भी जरूरी है। जो वजू के आज़ा की जो तरतीब है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरतीब साबित है, इसी तरतीब से वजू करना चाहिए। ये तरतीब भी जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी सहाबा ने वजू का तरीका बयान किया, सारे सहाबा ने उसी तरतीब से बयान किया है। नाक जो झाड़ी जाएगी, सबसे पहले हम दोनों हाथ धुलेंगे, फिर उसके बाद हम कुल्ली करेंगे, फिर नाक में पानी खींचेंगे और उसके बाद हम नाक झाड़ेंगे। नाक में पानी खींचने के बाद हम नाक झाड़ेंगे। तो नाक झाड़ने का जो काम है ये लेफ्ट हैंड से करना अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। हजरत अली कहते हैं, ये सुनन नसई की 90 नंबर की सही हदीस है, व नसर बियदिहिल युसरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाएं हाथ से नाक झाड़ी। अब यहाँ एक मसला और याद रखें कि जब हम कुल्ली करते हैं तो एक चुल्लू हमने पानी लिया, अब उसी में से आधे पानी से हम कुल्ली करें और आधे पानी को हम नाक में खींच लें, और तीनों बार हम ऐसा करें, यानी एक चुल्लू पानी लिया, आधे से हम कुल्ली करें और आधा नाक में डाल लें। तो ये अमल सुन्नत है अल्लाह के रसूल। अगर आप चाहें तो अलग अलग चुल्लू भी ले सकते हैं, लेकिन ये अमल कि एक चुल्लू पानी लेकर के आधे से हम कुल्ली करें और आधा नाक में डालें, ये ज्यादा बेहतर और अफजल है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद की जो हदीस मैंने आपके सामने अभी पढ़ी थी, जो सही बुखारी की किताबुल वुज़ू की 183 नंबर की हदीस है, उसमें ये अल्फाज हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही चुल्लू से तमज़मज़ा वस्तनशका, कुल्ली भी की और नाक में पानी खींचा, और आपने ऐसा 3 बार किया। नाक में जब हम पानी खींचें तो पानी खींचने में थोड़ा मुबालगा करना, यानी कायदे से अच्छी तरीके से पानी को खींचना, ये भी अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। लेकिन हाँ, रोजे की हालत में ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वबालिग फिल इस्तिंशाक, नाक में पानी खींचने में मुबालगा करो, यानी खूब अच्छी तरीके से नाक में पानी खींचो। इल्ला अन तकूना साइमन, इल्ला ये कि तुम रोजे की हालत में हो। ये अबू दाऊद की 142 नंबर की हदीस है। पहले दाहिने आज़ा को धुलना सुन्नत है, बाद में बाएं आज़ा को। जैसे आप मान लीजिए कि जो है हाथ पहले तो जब शुरू में धोएंगे तो दोनों हाथों को साथ में धोएंगे, लेकिन जब हम केहूनियों समेत हाथ को धुल रहे हैं तो पहले दाहिने हाथ को धुलेंगे। इसी तरीके से पैर धुल रहे हैं तो पहले दाहिने पैर को धुलेंगे, जैसा कि हजरत उस्मान गनी की जो लंबी हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी, उसमें अल्लाह के रसूल का यह अमल बयान किया गया। वुजू के बाद कौन सी दुआ पढ़ेंगे? वुजू के बाद की जो दुआ अल्लाह के रसूल पढ़ते थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। ये दुआ आप वुजू के बाद पढ़ेंगे। इसकी फजीलत क्या है, आइए देखते हैं। हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने वुजू किया और अच्छी तरीके से वुजू किया और फिर ये दुआ पढ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। अल्लाह, मुझे तू तौबा, बहुत ज्यादा तौबा करने वालों में से और पाक साफ रहने वालों में से बना दे। ये दुआ अगर आदमी पढ़ ले, फुतिहत लहू समानियतु अबवाबिल जन्नह यदखुलु मिन अय्यिहा शाअ। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते कि उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो सकता है। यहाँ एक मसला ये भी याद रखें मोहतरम नाज़रीन कि जब हम वजू करें तो वजू में पानी इस्तेमाल करने में हम बहुत ज्यादा बेदर्दी से पानी न सर्व करें कि पानी बहाए जा रहे हैं। कुछ लोग नल खोल के बैठ जाते हैं तो 10-10 मिनट तक वजू करते रहते हैं। ये मुनासिब नहीं है। पानी के इस्तेमाल में मियाना रदी, बीच का रास्ता अपनाएं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कम पानी में वजू कर लेते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुगफ्फल कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते हुए सुना कि इन्नहु सयकूनु फी हाज़िहिल उम्मति कौमुन, मेरी उम्मत के अंदर ऐसे लोग पैदा होंगे, यअतदून फी तुहूरी व दुआ, जो वजू के अंदर बहुत ज्यादा गुलू से और हद से ज्यादती का काम करेंगे और दुआ के अंदर ज्यादती से काम लेंगे। ये अबू दाऊद की 96 नंबर की सही हदीस है। वजू के दौरान दाढ़ी का खिलाल भी करना चाहिए। अब दाढ़ी अगर किसी की छोटी दाढ़ी हो जिसमें से उसके चेहरे की स्किन नजर आ रही है, अगर इतनी छोटी छोटी दाढ़ी की उसमें से स्किन नजर आ रही है, तो फिर उसको इतने अच्छे तरीके से, यानी दाढ़ी के अंदर तक पानी पहुंचना जरूरी है, क्योंकि वो जो दाढ़ी छोटी छोटी दाढ़ी है तो वो चेहरे के अंदर ही शुमार की जाएगी। तो ऐसे तरीके से वो अपने चेहरे को धुलेगा कि बाकायदा दाढ़ी के अंदर पानी चला जाए।
لیکن اگر کسی کی داڑھی بڑی ہے، گھنی داڑھی ہے، تو اس کو پھر اندر تک پانی بالکل پہنچانا یہ ضروری نہیں ہے. مستحب ہے کہ وہ اپنی انگلیوں سے خلال کر لے، لیکن پورا اندر تک پہنچانا ضروری نہیں. لیکن ہاں، داڑھی چاہے جتنی بھی لمبی ہو، داڑھی کا جو ظاہری بال ہے جو نظر آ رہا ہے، اتنے پورے بال کو چہرے کو دھوتے وقت ہمیں بھگونا ضروری ہے، اس میں پانی لگنا ضروری ہے، کیونکہ داڑھی چاہے جتنی بھی لمبی ہو وہ چہرے کا ہی ایک حصہ مانی جاتی ہے، اور جب ہم چہرے کو دھلیں گے تو داڑھی کو بھی دھلنا ضروری ہے. اور باقی جو اندر کا جو حصہ ہے اس میں ہم خلال کر لیں، یہ بہتر اور سنت ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ اخذ کفا من ماء، اللہ کے رسول جب وضو کرتے تھے تو چلو میں پانی لیتے تھے، فادخلہ تحت حنکہ، تو اللہ کے رسول اپنی ٹھڈی کے نیچے اس پانی کو ڈالتے تھے، اور فخلل بہ لحیتہ، اور اس کے ذریعے آپ اپنی داڑھی کا خلال کرتے تھے. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی گھنی تھی. وقال هكذا امرني ربي عز وجل، اور اللہ کے نبی ایسا کرنے کے بعد فرماتے تھے کہ میرے رب عز وجل نے مجھ کو ایسے ہی حکم دیا ہے. یہ ابو داؤد کی 145 نمبر کی حدیث ہے. مگر یاد رکھیں کہ اگر داڑھی لمبی ہو تو یہ جو خلال کرنا ہے، اندر تک پانی پہنچانا ہے، یہ واجب اور ضروری نہیں ہے، بہتر اور افضل ہے. واجب کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ بہت سارے صحابہ نے وضو کا طریقہ اللہ کے رسول کا بیان کیا ہے، لیکن اس میں خلال کا ذکر نہیں کیا ہے. تو داڑھی کا خلال کرنا افضل ہے، مستحب ہے، بہتر ہے. لیکن اگر کوئی نہ کرے، اندر تک پورا پانی نہ پہنچائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جو داڑھی کا ظاہری حصہ ہے، اگر گھنی داڑھی ہے تو اس کو دھلنا ضروری ہے، اور چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے تو اندر تک پانی پہنچانا ضروری ہے. یہاں ایک بات اور یاد رکھیں کہ انگلیاں جو ہیں، انگلیوں کے درمیان بھی جو ہے پانی پہنچنا ضروری ہے. اگر ہم انگلیوں کے درمیان خلال کر کے اگر پانی پہنچا سکتے ہیں تو پہنچائیں. اگر بغیر خلال کیے نل کے نیچے ہم ہاتھ دھو رہے وضو کر رہے ہیں، اگر ہمارے انگلیوں کے درمیان پانی پرفیکٹ پہنچ رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر خلال کے بغیر نہیں پہنچ رہا ہے تو اس صورت میں خلال کرنا. خلال کا مطلب انگلی میں پانی لگا کے دونوں انگلیوں کے اندر ڈالنا، داخل کرنا. اسی طریقے سے پیر کی انگلیوں کے اندر بھی داخل کرنا، اس کو خلال بولتے ہیں. تو یہ خلال اس وقت ضروری ہے جب آپ کو یہ شک ہو، ڈاؤٹ ہو، اور آپ کو لگ رہا ہو کہ پانی پوری طریقے سے نہیں پہنچ پا رہا ہے. اسی طریقے سے جو دلک جس کو کہتے ہیں، یعنی پانی کو لے کر کے اعضائے وضو پر رگڑنا. تو اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ صرف پانی بہا دینا کافی ہے یا رگڑنا ضروری ہے. تو اصل چیز پانی کا پہنچنا ہے. اگر بغیر رگڑے بھی پانی پہنچ جا رہا ہے، حصہ وہ سوکھا نہیں ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ کا وضو ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جب تک ہم اس کو رگڑیں گے نہیں پانی لگا کر کے تو وہاں تک پانی نہیں پہنچے گا، خاص طور سے ہاتھ وغیرہ دھلنے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ہاتھ لگا کے نہیں دھلا تو خطرہ رہتا ہے کہ وہاں تک پانی نہیں پہنچا، تو اس صورت میں یعنی ہاتھ لگانا ضروری ہے. آپ صرف نل کے آگے ایسے پانی لگا دیں اور وہاں پانی نہ پہنچے، یہ مناسب نہیں. اصل چیز ہے کہ پانی پہنچنا چاہیے. اگر بغیر ہاتھ لگائے بھی پانی پہنچ جا رہا ہے، آپ نے پانی بہا دیا تبھی وضو ہو جائے گا. لیکن اگر ڈاؤٹ ہے کہ پانی نہیں پہنچ پا رہا ہے تو آپ کا ہاتھ لگانا ضروری ہے. اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ وضو جو ہے وہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. تو یاد رکھیں کہ انسان کے پیشاب اور پاخانے کے راستے سے اگر وہ پیشاب کر دیتا ہے، یا لیٹرینز کو ہوتی ہے، یا ہوا خارج ہوتی ہے، ان تمام چیزوں سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں فرمایا او جاء احد منکم من الغائط، جب تم میں سے کوئی پاخانہ کی حاجت سے فارغ ہو کر کے آئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیمم کا ذکر کیا ہے، یعنی پاخانہ کی حاجت سے فارغ ہونے کے بعد بھی انسان کا وضو برقرار نہیں رہتا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 سے یہ کلیئر ہو گیا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث، تم میں سے اللہ تعالیٰ جب تم میں سے کوئی انسان کی ہوا خارج ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے حتی یتوضا، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے. حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ حدیث بیان کی تو قبیلے حضرموت کے ایک آدمی نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، حدیث میں یہ ہے کہ جب تک آدمی کو حدث نہ ہو جائے، تو یہ حدث کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا فساؤن او زوراتن، انسان کی جو ہوا خارج ہوتی ہے اس کو حدث کہتے ہیں. یہ صحیح بخاری کی 135 نمبر کی حدیث ہے. اسی طریقے سے انسان کی شرمگاہ سے اگر مزی خارج ہو جائے تو مزی کے خارج ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا توضا واغسل ذکر. حضرت علی کو مزی کی شکایت تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم کو مزی نکلے تو تم وضو کر لو اور اپنی شرمگاہ کو دھل لو. یہ صحیح بخاری کی 269 نمبر کی حدیث ہے. اسی طریقے سے گہری نیند، ایسی نیند جس میں آدمی کا شعور باقی نہ ہو، انسان کو ہوش نہ رہے، ایسی نیند اگر آ جائے
تو وضو ٹوٹ جائے گا. ہلکا پھلکا اگر اونگ آ گئی جس میں شعور باقی تھا اس سے نہیں نیند ٹوٹے گی، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر ایسی نیند آ گئی گہری نیند تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. چاہے آدمی زمین پر ٹیک لگا کے بیٹھا ہو یا کھڑے کھڑے اس کو نیند آ جائے، بیٹھے بیٹھے نیند آ جائے، ضروری نہیں کہ وہ باقاعدہ مکمل طریقے سے زمین پر ٹیک لگا کے بیٹھا ہو اور نیند آئے تبھی وضو ٹوٹے گا. کھڑے کھڑے بھی اگر آدمی کو ایسی گہری نیند آ جائے گی جس میں ہوش و حواس برقرار نہ رہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت صفوان بن عسال کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم دیتے تھے جب ہم سفر میں ہوتے تھے اللہ ننزع خفافنا، کہ ہم اپنے چمڑے کے موزوں کو نہ نکالیں ثلاثۃ ایام 3 دن تک اور 3 رات تک، الا من جنابۃ، ہاں اگر ہم جنبی ہو جائیں یعنی ناپاک ہو جائیں، غسل ہمارے اوپر ضروری ہو جائے تب موزے کو اتارنا ضروری ہے. لیکن من غائط و بول و نوم، پاخانہ کی وجہ سے، پیشاب کی وجہ سے یا سونے کی وجہ سے ہمیں اپنے موزے کو اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اللہ کے رسول نے ہم کو ایسا ہی حکم دیا. یہ ترمذی کی 96 نمبر کی اور سنن نسائی کی 84 نمبر کی 84 نمبر کی حدیث ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا العین وقاء الصحی، آنکھ جو ہوتی ہے انسان جب تک جاگتا رہتا ہے تو اس کے پاخانے کے راستے کا اسے احساس رہتا ہے. یعنی اس کی ہوا اگر خارج ہوگی، آدمی جاگ رہا ہے تو اسے پتہ لگے گا، سو جائے گا تو ہوا اگر خارج ہوگی تو اسے معلوم نہیں ہوگا. فمن نام فلیتوضا، اگر کوئی آدمی سو جائے تو اس کو وضو کر لینا چاہیے، اب اس کا وضو برقرار نہیں بچا. یہ ابن ماجہ کی 377 نمبر کی اور ابو داؤد کی 200 نمبر کی حدیث ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی بے ہوش ہو جائے تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا. جب نیند سے وضو ٹوٹ رہا ہے جس میں آدمی کو شعور نہیں ہے تو نیند سے زیادہ ہوش و حواس تو آدمی کا بے ہوشی کی حالت میں چلا جاتا ہے، لہذا بے ہوش ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اپنی شرمگاہ کو ڈائریکٹ ٹچ کر لے، اپنی شرمگاہ کو ڈائریکٹ ٹچ کر لے شہوت کے ساتھ تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے من مس ذکرہ فلیتوضا، جو اپنی شرمگاہ کو ٹچ کرے، چھو لے، اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے. یہ ابو داؤد کی 179 نمبر کی اور ترمذی کی 55 نمبر کی حدیث ہے. ہم نے شہوت کی قید کیوں لگائی؟ اس لیے کہ نارملی جیسے آدمی اپنے بدن کو کہیں بھی ٹچ کرتا ہے، اگر اس نیت اور اس ارادے سے اگر اپنی شرمگاہ کو ٹچ کیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے دوسری حدیث میں فرمایا حل ہوا الا بضعۃ منک، کہ شرمگاہ بھی تو تمہارے بدن کا ایک ٹکڑا ہے. یہ ابو داؤد کی 180 نمبر کی، ابن ماجہ کی 483 نمبر کی اور ترمذی کی 85 نمبر کی صحیح حدیث ہے. تو دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ شرمگاہ کو اگر ڈائریکٹ ٹچ کرے اور شہوت کے ساتھ یعنی جنسی خواہش کے ساتھ اگر ٹچ کرے تب وضو ٹوٹے گا. نارملی اگر ایسے آدمی کا ہاتھ چلا گیا کپڑا بدلتے وقت، اتارتے وقت، تو اس سے وضو انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توضؤوا من لحوم الابل، اونٹ کا گوشت اگر کھا لو تو وضو کرو، ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم، لیکن بکرے کا گوشت کھانے سے تمہیں وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ابو داؤد کی 182 نمبر کی، ابن ماجہ کی 494 نمبر کی حدیث ہے. ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں عام طور سے آج کل جو باتھ روم بنتے ہیں تو جو نہانے کا حمام ہے اور جو لیٹرین ہے دونوں جو ہے کمبائنڈ رہتے ہیں. تو کمبائنڈ اگر باتھ روم ہے وہاں اگر ہم وضو کر رہے ہیں تو وہاں ہم بسم اللہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ اس لیے کہ بہرحال لیٹرین کے اندر تو اللہ کا ذکر کرنا منع ہے، نہیں ذکر کرنا چاہیے. تو وہاں ہم جب وضو کر رہے ہیں حمام میں اور اس کے ساتھ لیٹرین لگا ہوا ہے تو وہاں ہم بسم اللہ پڑھیں گے یا نہیں؟ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے من میں بسم اللہ پڑھیں گے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ من میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ زبان سے ہی پڑھیں گے، آہستہ سے پڑھیں گے، آواز کے ساتھ نہیں پڑھیں، کیونکہ آپ کی مجبوری کی حالت ہے، وہ جوائنٹ باتھ روم ہے، آپ وہاں پہ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. شیخ ابن باز کہتے ہیں لا باس ان يتوضا داخل الحمام، حمام کے اندر اگر کوئی آدمی وضو کرتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اذا دعت الحاجہ، اگر اس کو ضرورت پڑے، ويسمي عند اول الوضوء، اور حمام کے اندر بھی وہ وضو کے شروعات میں بسم اللہ پڑھے گا. ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ننگے ہو کر کے غسل کر رہا ہے، غسل کا طریقہ جو میں نے بیان کیا اس میں بتایا تھا کہ ننگے ہو کر کے بھی غسل کیا جا سکتا ہے، بدن پر کوئی کپڑا نہ ہو تب بھی آدمی غسل کر سکتا ہے اگر وہ باتھ روم پیک ہے، بند ہے اور سارے لوگوں کی نظر سے آدمی اوجھل ہے. تو اس حالت میں اگر آدمی وضو کرے گا، ظاہر سی بات ہے غسل کے اندر آدمی وضو بھی کرتا ہے، تو کیا وہ وضو صحیح ہوگا؟ اس وضو سے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی ہاں بالکل، آپ اس وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کل عورتیں جو کون والی مہندی استعمال کرتی ہیں، اس کے بارے میں بہت ساری عورتوں نے یہ بتایا کہ وہ جو مہندی ہوتی ہے جب وہ اس کا جو کلر آتا ہے
تو بعد میں جب وہ کلر اترتا ہے تو وہ بالکل ایک پرت کی شکل میں اترتا ہے, جھلی کی شکل میں اترتا ہے. تو کیا کون والی مہندی اگر کوئی عورت لگائی ہے تو اس کا وضو اس کے اوپر سے ہوگا, اس لیے کہ وضو کے اندر یہ شرط ہے کہ ان تمام اعضاء تک پانی پہنچے. اگر مان لیجیے عورت نے ہاتھ پہ وہ مہندی لگائی ہے تو اگر وہ مہندی لگی ہے تو پھر وہاں پانی پہنچ رہا ہے کہ نہیں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ مہندی اگر ایسی ہے کہ وہ آپ کے اسکن پر ایک لیئر کی طرح ہے, ایک آپ کی تہ بن گئی ہے اور پانی اس کے نیچے نہیں پہنچ پا رہا ہے, تو آپ کا وضو صحیح نہیں. اور اس کو چیک کرنا بہت آسان کام ہے. اگر کسی عورت کے ہاتھ پر مہندی لگی ہے یا کہیں پر بھی بدن پر مہندی لگی ہے, وہ یہ دیکھے کہ جب گرمی ہوتی ہے اور پسینہ ہوتا ہے تو اس حصے پر پسینہ اوپر آتا ہے کہ نہیں. اگر پسینہ اوپر آ رہا ہے تو اس کا مطلب کہ اسکن کے اوپر کوئی لیئر نہیں ہے. تو لہٰذا اگر کون والی مہندی کو اس طریقے سے چیک کر لیجئے, اگر وہ کوئی لیئر نہیں بن رہی. بہت سارے لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ کچھ کیمیکل ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ سوکھ جاتی ہے بعد میں تو آٹومیٹک انسان کی چمڑی میں سے ہی وہ پرت نکلنے لگتی ہے, وہ اپنے آپ میں کوئی پرت نہیں ہوتی. اگر واقعی میں ایسا ہے تو ایسی مہندی لگا کر کے بھی وضو کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کو چیک کر لے. اگر وہ آپ کی اسکن کے اوپر ایک پرت بن گئی ہے اور پانی اس کے نیچے نہیں جا پا رہا ہے تو پھر آپ کا وضو صحیح نہیں ہے. اس کو آپ تمام لوگ چیک کر سکتے ہیں. اگر کوئی انگوٹھی پہنے ہوئے اور انگوٹھی ڈھیلی ڈالی ہل رہی ہے تو اس کو اگر آدمی وضو کر رہا ہے تو اس کو ہلانے کی کوئی ضرورت نہیں, لیکن اگر ٹائٹ ہے تو بہتر ہے کہ اس کو ہلا لے تاکہ اس کے اندر بھی وضو کا پانی پہنچ جائے. عورت اگر بالوں کا جوڑا وغیرہ چوٹی وغیرہ بنائے ہوئے ہے تو وضو کے اندر جب وہ سر کا مسح کرے گی تو وہ جوڑا یا چوٹی اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں, اسی کے اوپر سے وہ مسح کر لے گی, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی مان لو نزلہ کا مریض ہے, اس کو زکام ہے, نزلہ ہے, اب وہ آدمی ناک میں پانی نہیں کھینچ سکتا ہے, ناک میں پانی کھینچنے میں اس کی بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے, تو اس کے لیے یہ یاد رکھیں کہ ناک میں پانی یعنی صرف وہ ناک ہاتھ میں پانی لے کر کے ناک کے پاس لگا لے. ناک کے جو ظاہری طور پہ جو سوراخ نظر آ رہا ہے اگر اس کے اندر بھی پانی چلا گیا تو اس کا وضو ہو جائے گا. ضروری نہیں کہ اندر تک وہ پانی کھینچے, بہتر تو ہے کہ ہم کیجئے, لیکن جس انسان کے ساتھ اس طریقے کی مجبوری ہے اس کے لیے ضروری نہیں, وہ صرف ناک ہاتھ میں پانی لے کر کے ناک کے جو دونوں سامنے کے جو سوراخ نظر آ رہے ہیں اس میں ہلکے سے پانی کو داخل کر دے, اتنا انشاءاللہ کر لینا اس کے لیے کافی ہے. کیا عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یاد رکھیں کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے میں آپ کے سامنے لیٹی رہتی تھی اور میرے پیر اللہ کے رسول کے قبلے کی سائیڈ میں, اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے قبلے کی طرف میرا پیر ہوتا تھا, اور جب آپ سجدے میں جانے لگتے تھے آپ مجھے ہاتھ سے آپ مجھے اشارہ کرتے تھے, مجھے ٹھوکتے تھے, اور فقبضت رجلی میں اپنا پیر سمیٹ لیتی تھی. فاذا قام, اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے یعنی حالت قیام میں آ جاتے تھے, سجدہ کر کے اٹھ جاتے تھے, بسطتہما تو میں اپنے پیروں کو پھیلا دیتی تھی. یہ صحیح بخاری کی 382 نمبر کی حدیث ہے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کو چھو لینے سے, ٹچ کر لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اگر انسان کے اعضائے وضو میں جن جن جگہوں کو وضو کے اندر دھلنا ضروری ہے, اگر ان جگہوں میں کہیں زخم ہو, پلاسٹر لگا ہو, پٹی لگی ہو تو کیا کریں گے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر پٹی یا پلاسٹر لگا ہو تو باقی جو حصے جہاں صحیح سالم ہیں ان حصوں کو دھل لیں گے اور پٹی کے اوپر مسح کر لیں گے. اگر زخم کھلا ہے اور اس کو دھل لینے میں کوئی نقصان نہیں ہے, بیماری کے بڑھنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے, تب دھلنا ضروری ہے. لیکن اگر دھلنے میں نقصان ہے, ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بھئی آپ کو زخم ہے, وہاں حالانکہ کوئی پٹی وغیرہ نہیں لگی ہے لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس پر آپ کو پانی نہیں ڈالنا ہے, تو آپ صرف مسح کر لیں گے. اور اگر مسح بھی کرنے لائق نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے. مان لیجیے کہ آدمی کے ہاتھ پہ زخم ہے, اب پلاسٹر اگر ہوتا تو اوپر مسح کر لیتے, پلاسٹر نہیں کھلا ہے لیکن ہم دھو بھی نہیں سکتے, مسح بھی نہیں کر سکتے, تو اس ہاتھ کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے, باقی چیزوں کو دھل لیں گے. اور چونکہ اتنے حصے کو ہم نے نہیں دھلا اور نہ تو مسح کیا تو اس کی جگہ ہم تیمم کریں گے, یعنی وضو بھی کریں گے اور اس حصے کو نہ دھل پانے کی وجہ سے, نہ مسح کر پانے کی وجہ سے ہم تیمم کریں گے. بعض لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ ان کو ہمیشہ پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں یا ہوا خارج ہوتی رہتی ہے, تو ایسا آدمی کیا کرے گا؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر وہ اپنے پیشاب کے قطروں کو یا اپنی ہوا کو اتنی دیر کے لیے روک سکتا ہے جتنی دیر میں وہ نماز پڑھ لے, تو اس کو چاہیے کہ وہ اس طریقے سے روک کر کے نماز پڑھ لے. اگر وہ روک نہیں سکتا ہے, اس کی ایسی بیماری ہے, اس کے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہے اور ہر ایک منٹ پر اس کے ساتھ یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے, تو پھر اس کے لیے جو صورتحال حدیثوں کی روشنی میں بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ وہ آدمی
اپنے نماز کے ٹائم وضو کرے گا اور وضو کرنے کے بعد وہ فرض نماز بھی پڑھے گا, سنتیں بھی پڑھے گا, نفل پڑھے گا. پھر جب اگلی نماز کا ٹائم آئے گا تو پھر سے وہ وضو کرے گا. ہر نماز کے لیے وہ نیا وضو کرے گا اور اس وضو سے وہ فرض نماز اور اس کے علاوہ جتنی بھی سنتیں اور نوافل ہیں وہ پڑھ سکتا ہے. ایک آخری بات بیان کر کے ہم وضو کے طریقے کی بحث ختم کریں گے کہ وضو کے بعد اعضائے وضو کو پوچھنے میں کیا کوئی حرج کی بات ہے؟ کوئی حرج کی بات نہیں. کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے کہ ہمیں اپنے اعضاء کو پوچھنا یا سکھانا نہیں چاہیے. وضو کرنے کے بعد ہم ان کو سکھا بھی سکتے ہیں, پوچھ بھی سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. تو یہ چند مسائل تھے وضو کے تعلق سے. اگر آپ کو مزید کہیں کوئی کنفیوژن ہو, آپ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, صحیح بخاری کی 4477 اور صحیح مسلم کی 86 نمبر کی حدیث ہے, پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ای الذنب اعظم عند اللہ, اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلق. سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو ٹھہراؤ جبکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے. یعنی شرک کرو, اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو دے دو, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگو, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ کرو. یہ جو شرک ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے. محترم ناظرین, دوسرا سوال ہے کہ کیا ایک مشرک آدمی کو اس کے نیک اعمال, اس کی نماز, اس کا روزہ, اس کی زکوٰۃ, اس کا حج, اس کی قربانی, یہ سب فائدہ دیں گے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ مشرک کو اس کا کوئی نیک عمل فائدہ نہیں دے گا. اور یہ بات خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کی. اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 88 کے اندر, آیت نمبر 88 کے اندر اپنے جلیل القدر 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر میرے یہ رسول, میرے یہ انبیاء, میرے یہ پیغمبر بھی اگر شرک کرتے, ان کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی. تو مشرک کو اس کا کوئی عمل, اس کی کوئی نیکی اس کے کام آنے والی نہیں ہے. آج کا ہمارا تیسرا سوال ہے کہ کیا شرک کرنے سے ایک انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, کیا اس کا اسلام چلا جاتا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جیسے ہم نماز میں اگر دنیاوی بات چیت کرتے ہیں تو نماز ہماری ٹوٹ جاتی ہے. جیسے ایک انسان وضو کرنے کے بعد اگر اس کی ہوا خارج ہو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک مسلمان اگر شرکیہ عمل کر دے, شرک کر دے, شرک اکبر, یعنی ایسا شرک جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, اگر ایسا شرک کر دے تو اس سے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اب وہ خود کو مسلمان کہے تب بھی وہ اسلام سے خارج مانا جائے گا شریعت کی روشنی میں, قرآن و حدیث کی روشنی میں. آج کا چوتھا سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان کو سب سے زیادہ کس بات کا ڈر ہونا چاہیے؟ تو یہ بات یاد رکھیں معزز ناظرین کہ ایک مسلمان کو سب سے زیادہ اپنی توحید کی فکر ہونا چاہیے اور شرک سے ڈرنا چاہیے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ, اللہ کے پیغمبر اور بڑے جلیل القدر پیغمبر, اللہ کے خلیل ہیں, وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو بیان کیا ہے. کہتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اے میرے رب تو مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانا. اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو بتوں کی عبادت سے یعنی شرک سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. تو جب حضرت ابراہیم جیسے جلیل القدر پیغمبر کو شرک سے ڈر لگ رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو تو سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے اپنے ایمان اور توحید کے بارے میں, اور شرک سے اپنے دامن کو ہمیشہ بچانا چاہیے. آج کا پانچواں سوال یہ ہے کہ کیا کوئی مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی شرک کر سکتا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ کلمہ پڑھنے کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ آدمی شرک نہیں کر سکتا ہے. مسلمان کلمہ گو بھی شرکیہ اعمال میں گرفتار ہو سکتا ہے, شرک کا صدور اس سے ہو سکتا ہے, اور اس پر مختلف قرآن و حدیث کے دلائل موجود ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح بخاری کی 3456 اور صحیح مسلم کی 2669 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, تم ضرور پیروی کرو گے اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے کی. شبرم بشبرن, اگر وہ ایک بالشت چلے ہیں تو تم بھی ایک بالشت چلو گے. شبر بولتے ہیں عربی میں ہمارے جو ہاتھ کا جو پیمانہ ہے, ایک ہاتھ کا ایک پنجے کا کہہ لیجئے, اس پیمانے کو اردو میں بالشت کہتے ہیں اور عربی میں شبر بولتے ہیں. تو اگر وہ ایک بالشت چلیں گے تو تم ایک بالشت چلو گے. وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ, اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے یعنی کونی سے لے کر کے ہتھیلی تک, اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو تم ایک ہاتھ چلو گے. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتی لو سلکوا جوہر ضب لسلکتموہ,
اگر وہ گوہ کے بل میں چلے جائیں گے تو تم بھی گو ایک جانور ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کا نام لے کر کے فرمایا اگر وہ اس کے بل میں چلے جائیں گے تو تم بھی چلے جاؤ گے۔ یعنی ایسے کام جو عجیب ہیں، جو نادر ہیں، جو پریشانی والے ہیں، لیکن تم ان کی پیروی کرنے میں اتنے اندھا دھند پیروی کرو گے کہ وہ جو کریں گے وہ تم کرو گے، وہ گوہ کے بل میں چلے جائیں گے تو تم ایسا کرو گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ الیہود والنصارى، اے اللہ کے رسول آپ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ یعنی اپنے سے پہلے ہم کن لوگوں کے طریقے پر چلیں گے؟ کیا ہم یہود و نصارہ کے طریقے پر چلیں گے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن، تو اور کس کی بات کر رہا ہوں، تم یہود و نصارہ کے طریقے پر چلو گے۔ تو جب اس امت کے بارے میں اللہ کے نبی نے واضح طور پر تاکید کے ساتھ فرمایا کہ تم ضرور چلو گے یہود و نصارہ کے طریقے پر، تو یہود و نصارہ تو شرک بھی کرتے تھے، یہود و نصارہ کے طریقے میں شرک بھی شامل تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 51 کے اندر فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب دی گئی ہے وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہ شرکیہ چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، شیطان کے اوپر وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ترمذی کے اندر 2219 نمبر کی حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ مل نہیں جائیں گے، وحتى يعبد الاوثان، اور یہاں تک کہ میری امت کے لوگ بتوں کی عبادت کریں۔ یہاں واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اندر بھی بت پرستی کی پیشن گوئی کی ہے کہ قیامت کے پہلے ایسا دور آئے گا کہ امت محمدیہ کے اندر بھی شرک ہوگا، لہٰذا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا اپنے آپ کو سیکیور نہ سمجھے کہ میں کبھی شرک نہیں کر سکتا ہے۔ اگر وہ وہی کام جو دوسرے مذہب کا ماننے والا مشرک کرتا ہے اگر وہ کرے گا تو وہ بھی مشرک ہی مانا جائے گا۔ آج کا ہمارا چھٹا سوال یہ ہے کہ معاشرے میں شرک کیسے پھیلتا ہے، کسی سماج کے اندر، کسی سوسائٹی کے اندر شرک پھیلتا کیسے ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ شرک پھیلانے کے لیے شیطان کا جو سب سے بڑا حربہ اور ہتھیار ہے کہ وہ نیک اور صالحین کی محبت کو آڑ بنا کر کے وہ لوگوں کے اندر شرک کو پروان چڑھاتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اور ان کے نام پر غلو کروا کے وہ لوگوں سے شرک کرواتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ جن بتوں کی عبادت کرتے تھے ان بتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ بتوں کے نام تھے۔ ان بتوں کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی 4920 نمبر کی حدیث ہے، کہتے ہیں اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر یہ کون لوگ تھے؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک اور صالحین لوگ تھے۔ لما ہلکوا اوحى الشیطان الى قومهم ان انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون انصابا، جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے ان کی قوم کے لوگوں کے دماغ میں ڈالا کہ جہاں یہ بیٹھا کرتے تھے ان کی مجلسوں میں ان کے نام سے مجسمہ بناؤ، ان کے نام سے اسٹیچو بناؤ، اور اس کے بعد وَسُمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، ان اسٹیچوز کو، ان مجسموں کو ان کا نام دے دو۔ فَفَعَلُوا، تو ابھی صرف ادب اور